الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اس درس میں، اس لیکچر میں شرکت کرنے والے تمامی حضرات، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں پروردگار عالم کا کہ جس نے مجھے سعادت دی کہ اتنے اہم موضوع پر آپ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا امامیہ یوتھ آرگنائزیشن کا کہ بندہ ناچیز کا انتخاب کیا انہوں نے کہ آپ کے روبرو ہو کر اس موضوع پر اپنے معروضات پیش کروں۔ تھوڑی سی تاخیر ہوئی چونکہ زوم اپلیکیشن میرے اس میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی، اس وجہ سے تاخیر ہو گئی، معذرت اس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں جو احادیث اور آیات کے حوالے ہوں گے وہ یہاں پر وقت کی کمی کی وجہ سے شاید میں پیش نہ کر پاؤں، تو وہ بعد میں آپ رابطہ کر کے ضیاء بھائی سے، میں ضیاء بھائی کو بھیج دوں گا، آپ وہ تمام چیزیں یعنی ایڈریس، حوالے جو ہیں، ریفرنسز، وہ آپ ان سے لے لیجئے گا۔ اب میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں یہ کہہ کر کے کہ موضوع یہ رکھا گیا ہے کہ وحدت اور اتحاد، آپسی بھائی چارہ، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کرنٹ افیئرز میں سیاست کا تقاضا ہے لہٰذا اتحاد کیا جائے، بلکہ اس اتحاد کی طرف قرآن مجید نے دعوت دی ہے، اور بہت ساری احادیث شریفہ ہیں جو کہ ہمارے بھی موروث روائی میں موجود ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت ان کی کتب احادیث میں بھی اس طرح کی روایات موجود ہیں جو نشاندہی کرتی ہیں کہ آپس میں کس طرح بھائی چارہ قائم کرنا اور ایک تعایش سلمی کی فضا قائم کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ جب بھی آپ لفظ اتحاد استعمال کریں تو اس کا ذہن میں پہلا جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا پیدا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے تعرف الاشیاء باضدادھا، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اتحاد کی ضد کیا ہے؟ اختلاف۔ عام طور سے عرف عام میں جب آپ اتحاد کہیں تو اس کی ضد اختلاف و انتشار، یہی جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اتحاد یعنی دو چیزوں کا آپس میں ملنا۔ اگر دو چیزیں الگ الگ نہ ہوں تو اتحاد کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، پھر وہ ایک ہی چیز ہو جائے گی، اسے اتحاد کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بہت ہی معروف آیت ہے سورہ آل عمران کی، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلاف برپا نہ کرو۔ دین اسلام کی جہاں تمام بہت ساری میزات ہیں، خصوصیات ہیں، وہیں دین اسلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ دین اسلام نے اپنے قبول کرنے کے لیے کسی پر جبر نہیں کیا ہے۔ پہلے مرحلے پر یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت نے انسان کو اصول اعتقادات میں، یعنی یہ ہماری بنیاد میں ہے جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، کہ اصول دین میں آپ کسی کو بلائنڈلی فالو نہیں کر سکتے۔ نہ آیات قرآنی اس چیز کی طرف آپ کو لے جاتی ہیں، اور نہ روایات، کہ آپ اصول اعتقادات میں یعنی بیسک تھاٹس میں یا اسلامک تھاٹس میں آپ کسی کی اندھی تقلید کریں، کسی کو بلائنڈلی فالو کرو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم پر واجب قرار دیا گیا کہ ہم اپنی عقل و ظرفیت کے مطابق اللہ کیوں ضروری ہے، اللہ کا ایک ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے، اللہ کی جانب سے پیغمبروں کا آنا کیوں ضروری ہے، ائمہ کا کیوں ہونا ضروری ہے، قرآن مجید کا ہونا کیوں ضروری ہے، قیامت کا ہونا کیوں ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے عقل کی ظرفیت کے مطابق دلیلیں قائم کر کے دین اسلام کو سمجھیں۔ اگر صرف کوئی اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس لیے مسلمان ہے، تو ایسا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی پہلے دلیلوں کے ذریعے چیزوں کو جاننا ہوگا اور پرکھنا ہوگا۔
اب رہ گیا مسئلہ کہ جب دین اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، جسے یوں مثال آپ لے لیں، میں برابر مثال دیتا ہوں کہ جب ایڈمیشن کا زمانہ آتا ہے تو ہر اسکول کو حق ہے کہ وہ اپنا اپنا پرچار کرے، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ کے اوپر اسکول آ کر کے یہ نہیں تھوپ سکتا کہ تم نے ہماری ڈریس کیوں نہیں پہنی، تم نے ہمارے رول ریگولیشن کو فالو کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ رول اینڈ ریگولیشن تب فالو کیے جائیں گے، ہم پر امپلیمنٹ تب ہوگا جب ہم اس میں داخلہ لیں۔ جب آپ دین اسلام میں داخلہ لے لیں تو داخلہ لینے کے بعد پھر اس کے رول اینڈ ریگولیشنز آپ پہ اپلائی ہو جاتے ہیں، جن کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو وہاں دین اسلام کے تمام احکامات پر بغیر چوچرا کے عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو جب دین اسلام نے یہ آزادی دی ہے تو اب آپ اس سے بات سمجھیے کہ طرف مقابل کا ہونا لازمی ہے کہ ہمارے اگینسٹ بھی ایک فکر ہوگی، اور وہ ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر زمانے میں رہے گی۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مخالف سے، یعنی مخالف سے مراد اردو والا مخالف نہ سمجھ لیجیے گا کہ دشمن، مراد یہ ہے کہ جو ہماری فکر پر نہیں چل رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعامل، ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، چونکہ سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ اگر اس پر دین اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہوتی تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، انہوں نے اپنے دور میں کس طریقے سے، یا صدر اسلام میں کس طریقے، ایسا نہیں ہے کہ صدر اسلام میں یہودی موجود نہیں تھے یا نصارہ موجود نہیں تھے، یا وہ لوگ دیگر وہ لوگ نہیں تھے جو دین اسلام کو فالو نہیں کرتے تھے، تو آیا پیغمبر اسلام کی ان کے ساتھ روش کیا تھی؟ اس زمانے میں صدر اسلام میں جو پیغمبر کے خلص اصحاب تھے ان کی روش ان کے ساتھ کیا تھی، یہ دیکھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آیا کیا پیغمبر اسلام نے کسی پر جبر کیا، یا پیغمبر نے انسان کے لیے اس دور میں جتنے بھی افراد تھے ان کے لیے ایک آزادی کی فضا قائم کری۔ جیسے آپ کو بہت سارے اس طریقے کے واقعات ملیں گے کہ ایک شخص نے، یعنی متعدد آپ کو اس طرح کے واقعات ملیں گے، ان میں سے میں ایک چیز ذکر کر رہا ہوں۔ جب کسی نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ، میرے والدین آپ کے دین پہ، ہمارے دین پہ نہیں ہیں، ہمارے کسی اور دین پر ہیں، اور میں ظاہر ہے کہ مسلسل ان کی خدمت کر رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے مناسب ہے کہ میں ان سے قطع تعلق کر لوں؟ پیغمبر نے کہا خبردار، وہ تمہارے والدین ہیں اور تم ان سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، ولو یہ کہ وہ تمہارے مخالف دین یا مسلک پر ہوں، لیکن تمہاری ان سے جو برخورد ہونا چاہیے، تمہارا ان کے ساتھ جو ویوہار ہونا چاہیے، جو سلوک ہونا چاہیے، وہ اچھا ہونا چاہیے۔ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کون سا دین چاہتے تھے، کہ ہم اپنے مخالف فکر رکھنے والے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں ایک چیز اور عرض کروں کہ آپسی اختلاف و انتشار یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر یہ فتنہ سماج میں جاگ جاتا ہے تو پھر کتنی پریشانیاں اور کتنی چیزیں ہیں، جو پورا معاشرہ بے امن و امان ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سکون سے چل نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں جو ایک واقعہ آپ مسلسل علماء سے اور ذاکرین سے، واعظین سے سنتے ہوں گے کہ جب ہمارے یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ افضل الصلاۃ والسلام کوہ طور پر گئے، اور وہ 30 یعنی یوں تو گئے تھے ظاہر ہے کہ 30 راتوں کے لیے، مگر 10 دن اس میں اور اضافہ ہو گیا، آپ 40 روز وہاں رہے، اور ادھر وہ پورا واقعہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 94، یعنی مسلسل کچھ آیات ہیں جس میں یہ واقعہ ذکر ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ کلیم اللہ گئے ہیں کوہ طور پر، اور ادھر سامری نے قوم کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر ایک گوشالہ یعنی ایک بچڑا تیار کیا اور لوگ اس کی پرستش کرنے لگے۔ تو چونکہ جناب موسیٰ نے اپنے پیچھے جناب ہارون کو خلیفہ بنا کر چھوڑا ہوا تھا، جناب ہارون نے اپنے حد تک کوشش کی مگر لوگ نہیں مانے، اور یہ کہا کہ جب تک جناب موسیٰ نہیں آ جاتے ہم اس گوشالے کی پرستش کریں گے، اور انہوں نے پرستش شروع کی۔ جب جناب موسیٰ کوہ طور سے لوٹ کر آئے اور انہوں نے قوم کی حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے بھائی سے مواخذہ کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ یعنی انہوں نے جب جناب موسیٰ نے آ کر کے مواخذہ کیا اپنے بھائی سے کہ آپ نے اس بت پرستی سے کیوں نہیں روکا ان کو، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ مجھ پہ ملامت نہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی استطاعت تک ان کو نہیں روکا،
میں نے ان کو دعوت دی مگر یہ نہیں مانے، پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، تفرقہ، اختلاف نہیں بلکہ تفرقہ پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اگر تفرقہ اندازی ہو، مجھے یہ امید تھی کہ جب آپ لوٹ کے آئیں گے تو اس چیز کا قلع کما کر دیں گے، اس بت پرستی کا، لیکن اگر قوم میں اختلاف ہو گیا، قوم میں تفرقہ اندازی رائج ہو گئی، تو پھر آپ کو بھی آ کر کے عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ کس حد تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امت کے درمیان اتحاد کے لیے حریص تھے کہ امت کے درمیان ایک وحدت ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا نقصان، یعنی جو آپسی اختلاف و انتشار کا نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے اس کا، اور اس کے طرف بھی قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ انفال میں آیت نمبر 46 قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنازعوا فتفشلوا، نتیجہ بیان کر رہا ہے، دیکھو آپس میں یہ اختلاف اور یہ فتنہ نہ کرو، آپس میں فساد نہ کرو، فتفشلوا، جو اس کا نتیجہ یہ ہو جائے گا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تم فیل ہو جاؤ گے اپنے مشن میں، اپنے ہدف میں، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ آج آپ ذرا سوچیں کہ کم سے کم نہیں تو 60 کنٹریز ہیں، یعنی اگر 57-58 بہرحال اتنے کنٹریز ہیں کہ جہاں اسلام کا بول بالا ہے، جہاں پر حکومت بنا میں اسلام قائم ہے، لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طریقے سے قرآن نے کہا کہ اگر یہ اختلاف ہوگا تو تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود، اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود، کس طریقے سے ایک خطے کو ظلم کا شکار بنایا جا رہا ہے، یعنی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غزہ کو، وہاں پر جو ہمارے برادران ہیں ان کو جس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نتیجہ ہے مسلمانوں کی ہیبت ختم ہو جانے کا، کہ آج ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی کہ نہ انہوں نے ہیومن رائٹس کا خیال کیا، نہ انہوں نے انسانی حقوق کا خیال کیا، کسی چیز کا ان کو ڈر ہی نہیں ہے۔ بچے مار رہے ہیں، گھروں کو گرائے دے رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، یعنی کسی طرح بھی ان کو کوئی مروت نہیں ہے، اور ساری دنیا صرف مذمت کر رہی ہے اور کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس ملک نے ایکشن لیا اس کی ہیبت قائم ہے، اور بہرحال یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس طریقے سے ایران نے بڑھ کر کے ایکشن لیا ہے قابل داد و تحسین ہے، اور یہی ہمارا مطلوب بھی ہے۔ دیکھیے دین ہم سب کا ایک ہے، یاد رکھیے گا، دین ہم سب کا ایک ہے، البتہ مسلک ہمارے ضرور الگ الگ ہیں، مسلک ہمارے الگ ہیں، فقہ ہماری الگ ہے، لیکن ہم سب کا دین ایک ہے۔ یاد رکھیے گا دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، مسلک ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ دین اللہ، پھر میں دوہرا رہا ہوں، مسلک دین اللہ کا بھیجا ہوا ہے، دین واحد ہے، مذہب ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کہ اگر کوئی ہمارے مذہب کو مان لیجئے نہیں فالو کر رہا ہے، یا اس کو ہماری بات نہیں سمجھ میں آئی، بغیر تعصب اس نے غور و فکر کیا اور اس کے بعد بھی وہ ایک نتیجے تک نہیں پہنچا، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے سلسلے سے کوئی فتنہ کریں یا ایسی بات کریں کہ اس کے لیے نفرت کی فضا ہموار ہو۔ بلکہ اس کے لیے میں ایک آپ کو اور اچھی مثال دوں، آپ دیکھ مثال کیا دوں، ایک بات کہوں آپ سے، دیکھیں ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی ہے، آپ دیکھیں وہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک فکر پائی جاتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے یونائٹڈ پارٹی اور ایک ہوتا ہے یونائٹڈ فرنٹ، ہے نا، یونائٹڈ پارٹی، یونائٹڈ فرنٹ، یہ کب بنایا جاتا ہے؟ ہم آپ کو مثال دیں، یعنی قرآن مجید کی آیت پہلے ہم پیش کر دیں آپ کے سامنے تاکہ یہ میری فکر اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ جب آپ اتنے بڑی مان لیجیے ڈیموکریٹک کنٹری میں رہ رہے ہوں، پرجاتانترک دیش میں رہ رہے ہوں، ہمارا وطن عزیز، ہمارا ہندوستان، جہاں مختلف زبانیں، مختلف لینگویجز، بھاشائیں، مختلف سنسکرتیاں، مختلف ادیان، یعنی ڈائیورسٹی اس کی خوبصورت ہے، جو وبھن سنسکرتیوں کا سنگم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ہندوستان، ہمارا وطن عزیز، جہاں اتنی زیادہ مختلف ادیان، مختلف زبانیں، اس کے بعد بھی جس بھائی چارے کے ساتھ لوگ رہتے ہیں، ایسی جگہ پہ کیا دین اسلام رہنے کا حکم نہیں بیان کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اشارہ قرآن مجید نے اس موقع پر کیا ہے، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں قرآن مجید جو ہے وہ سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 64 ارشاد ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ کیا خوبصورت، دیکھیے قرآن نے یہ آپ کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا
کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں تو قرآن نے ایک خوبصورت آپ کو نظریہ دیا کہ اے پیغمبر آپ اہل کتاب سے کہیے تعالوا الی کلمۃ سوا، بعض تفاسیر کے مطابق اس سے مراد نصارہ ہیں، بعض تفسیر کے مطابق اس سے مراد یہود ہیں، کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں کہ سامانیہ مدوں پر بیٹھ کے بات کی جائے، کامن ایشوز پہ بیٹھ کے بات کی جائے، تاکہ بھائی چارے کی فضا ہموار ہوں۔ آپ بتائیے اتنے بڑی ڈیموکریٹک کنٹری میں جب ہم رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے یعنی عام جگہوں پہ، پبلک پلیسز پہ اگر ہم ایک دوسرے کے معتقدات کی بے حرمتی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا امن و امان کی فضا قائم ہوگی؟ قطعی نہیں ہوگی۔ تو قرآن مجید نے یہ ایک آپ کے سامنے ایک فکر رکھی کہ کلمت سوا، ایسے موقع پر جہاں آپ مختلف ادیان و مذاہب کے ساتھ رہ رہے ہوں تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ آپ سامانیہ مدوں پر بات کریں، جیسے کہ قرآن مجید نے اہل کتاب مسلمانوں سے کہا اہل کتاب کے ساتھ آپ توحید کی بات کیجیے، وحدانیت کی بات کیجیے، تاکہ بھائی چارے کی فضا ہموار ہو اور آپسی اختلاف و انتشار سے امت محفوظ رہے۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو کیا سبق مل رہا ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے معتقدات کا دیکھیں تو تسلیم ایک الگ شے ہے اور احترام ایک الگ شے ہے۔ کسی چیز کو مان لینا ایک الگ شے ہے، اور ظاہر کے احترام وہی مانا کہ ظاہر کے سامنے والے کا، جیسا کہ بہت مشہور روایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، خود قرآن مجید نے اس چیز کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ، دیکھو خبردار ان کے باطل خداؤں کو برا نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خدائے برحق کو برا کہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ فا جو ہے سببیہ ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، فَيَسُبُّوا اللَّهَ یعنی تمہارا یہ عمل سبب بن جائے، تمہارا یہ عمل وجہ بن جائے کہ وہ تمہارے خدائے برحق کو برا کہیں، تو اس عمل کے ذمہ دار تم ہوگے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے ملا صالح مازندرانی نے بھی نقل کیا ہے، جو جنہوں نے کافی کی کتاب کافی کی شرح کی ہے، کہ رحم اللہ عمران او عبدن من احیا امرنا، اللہ اس بندے پہ اپنی رحمت نازل کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مقام پر عجیب طرح سے کہا کہ رحم اللہ من حببنا الی الناس، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو لوگوں کے سامنے ہم کو محبوب بنا کر پیش کرتا ہے، اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ صحیح ہے، حببنا الی الناس یعنی ایسی چیزیں نہیں کرتا کہ لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے۔ آپ کو اچھی طرح پتا ہے، آپ معاشرے میں دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ اچھے کام کرتا ہے تو لوگ اس کے ماں باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، ارے کس کا بیٹا ہے، بڑا اچھا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بڑی اچھی منقبہ خوانی کر رہا ہے، ارے دیکھیے فلاں کی مدد کر رہا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ آدمی پہلے یہی پوچھتا ہے بھائی کس کا بیٹا ہے یہ، ہے نا؟ تو بچے اگر اچھا کام کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کا نام روشن ہوتا ہے۔ صحیح، تو ماں باپ سے کہیں زیادہ حق ہمارے اوپر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ تو امام نے اس چیز کی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں کے درمیان اس طرح ہمیں پیش کرو کہ وہ محبت کا سبب ہو، وَلَمْ يُبَغِّضْنَ إِلَيْهِمْ، اور ایسا کام نہ کرو کہ لوگ ہم سے بغض و عداوت اور ہم سے حسد کرنے لگیں۔ آپ بتائیے کہ بعد واقع کربلا کیا حالات ہو گئے تھے، لوگوں نے منہ موڑ لیا تھا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ظلم ہوئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کتابوں میں درج ہیں، لوگوں نے ملنا جلنا تک چھوڑ دیا تھا، بہت کم لوگ تھے، بہت ہی کم لوگ، معدودے 4 یا 5 یا بہت کم لوگ تھے جو ملتے جلتے تھے، وإلا زیادہ تر لوگ حکومت کے ڈر سے دور رہتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کا جو معاملہ ہے وہ ہم سے بگڑ جائے کہ اگر ان سے ہم نے رواداری سے کام لیا۔ پھر آپ سوچیں کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی ترویج کی، تبلیغ کی، اور آج دیکھیے کہ وہ جو 4-5 لوگ تھے آج اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کتنے بے شمار لاتعداد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص نے آ کر کے امام کو خبر دی، یہ جناب مولانا فرمان علی صاحب نے بھی اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، آپ چاہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں، کہ ایک شخص تھا آ کر کے اس نے امام کو متوجہ کیا کہ فلاں صاحب ہیں وہ آپ کو اپنا چاہنے والا کہتے ہیں، اور وہ مسجد میں بیٹھ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، یعنی نام لے رہے ہیں کچھ اس طرح کے دشمنوں کا کہ جن کی یعنی عام لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور وہ نام لے کر کے لان تان کر رہے ہیں۔ تو امام نے متوجہ کیا خبردار، یہ تو ہمارے امر کو خراب کرنا ہوا، آپ ہمارے امر کو خراب کر رہے ہیں، یہ قطعی صحیح نہیں ہے اور درست نہیں ہے، غور فرمائیے گا۔ اس تو سے اس اچھا مقام پر تو ہمارے یہاں کا پروموت تھا وہ خلیفہ کا
कौन है? कोई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? तो वो हेलो। गलती से माइक ऑन हो गया था किसी का। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई साहब शायद बीच में कुछ चाहते हैं, मुखाता चाहते हैं। तो अर्ज मैं आपके सामने ये कर रहा था कि दो चीजें हैं। जब आप रह रहे हो ऐसे माशरे में कि जहाँ पर मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले लोग मौजूद हों, तो आप देखें कि किस तरीके से कतई इत्तेहाद का ये जो गलत एक कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा कर दिया गया है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया है। जो फुकहा और मराजे किराम, हमारे उलमा इत्तेहाद और वहदत की बात करते हैं, उसको लेकर के जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया है, कतई उनका ये मकसद नहीं है कि कोई सुन्नी शिया हो जाए या कोई शिया सुन्नी हो जाए। इसका कतई ये मकसद और मतलब नहीं है। बात सिर्फ ये है कि आपसी ऐसी फजा कायम की जाए कि हर आदमी अपने दीन पर आज़ादी से अमल कर सके। यानी आप यूँ समझें कि जिस तरीके से आप पॉलिटिकल सर्कल में देखते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। एक यूनाइटेड पार्टी, ये बहुत अहम फिक्र है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप चाहें तो नोट कर लें, आपके काम आएगी। हमारे बड़े स्कॉलर्स ने भी इसका जिक्र किया है कि हालात को देखते हुए कभी यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाता है, कभी यूनाइटेड पार्टी बनाई जाती है। याद रखिएगा ये चीज। यूनाइटेड पार्टी जब आप बनाते हैं तो उसमें यह होता है कि उन पार्टियों, यानी जिन पार्टियों की आइडियोलॉजी एक होती है, वो पार्टियां मिल करके एक पार्टी बना लेती हैं, चाहिए। तब ये चीज कहलाती है यूनाइटेड पार्टी, वहदतुल हिज्ब, ठीक है, संयुक्त पार्टी जिसको आप कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि पार्टीज की आइडियोलॉजी तो एक नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि उनका दुश्मन एक है, उनका मुखालिफ एक है, तो फिर वो बनाते हैं यूनाइटेड फ्रंट, जिनको आप कहते हैं संयुक्त मोर्चा। यूनाइटेड फ्रंट यानी संयुक्त मोर्चा, ठीक है। सलामुअलैकुम। वालेकुम किबला, अस्सलाम। एक सवाल ये है, क्या इत्तेहाद जो है ये किस लिए है इत्तेहाद? आप इसलिए है अब प्रोग्राम के बाद जो है वो मौलाना साहब बोल लें जितना बोलना है, उसके बाद सवाल पूछिएगा तो बेहतर रहेगा। नहीं तो अगर सवाल का सिलसिला बीच में रहेगा तो मौलाना अपने दर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, ठीक है, हम इंतजार करते हैं। जी जी। बहरहाल हम वेलकम करेंगे आपका सवाल का, लेकिन ये कि थोड़ा सा रुक जाइए, मैं यानी अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर उसके बाद आप जो है वो कर सकते हैं उसको, अपनी बात को। तो अर्ज मैं आपके सामने ये कर रहा था कि यूनाइटेड पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड पार्टी, जब पार्टियों की आइडियोलॉजी एक होती है तो यूनाइटेड पार्टी को बनाया जाता है, लेकिन आइडियोलॉजीज अलग हो, दुश्मन एक हो, तो यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाता है। तो इस तरीके से इस वक्त जितने भी मजाहिब हैं, जितने भी मिल्लत इस्लामी की मुख्तलिफ मसालिक हैं या फ़िरक़े हैं, हमें ये देखना चाहिए कि किस तरीके से दुश्मन इस्लाम, हिंदी में कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से, इस्लाम पर यलगार कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ अपना लिटरेचर बांट रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर हम सबको अपने इख्तिलाफात को छोड़ के एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां पर हम वहदत की बात करें, इत्तेहाद की बात करें और कॉमन इश्यूज पर जमा हो जाएं, ताकि वो हमारे भाई जो कमजोर इस वक्त पड़ गए हैं उनको तकवियत मिल सके और वो नबर्द आजमाई कर सकें। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने जब इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ और ये मसला 12 वफात का और 17 रबीउल अव्वल का चला, हालांकि बाज हमारी शिया कुतुब में 12 तारीख का भी जिक्र है, 12 रबीउल अव्वल का पैगम्बर इस्लाम की विलादत का भी जिक्र है, और बाज कुतुब अहले सुन्नत में 17 का भी जिक्र मिलता है। बहरहाल तो उन्होंने इस चीज को हफ्ते वहदत के नाम दिया, हफ्ते वहदत मनाया जाए, यानी 12 से लेकर 17 तक पैगम्बर इस्लाम के मीलाद का जश्न मनाया जाए, ताकि तमाम मुसलमान को मौका मिले कि वो मुत्तहिद हो सकें और मुत्तहिद हो करके दुश्मनाने इस्लाम को एक संदेश दे सकें कि वलो ये कि हमारे दरमियान फिक्री इख्तिलाफात जरूर हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम एक दूसरे से जुदा हैं या किसी को मौका फराहम करेंगे कि वो हम पर जुल्म करे। इसीलिए और भी कई तरह की आवाजें इस तरह उठी जब इनकलाब इस्लामी कामयाब हुआ। मिसाल के तौर पे जो यौमुल कुद्स की आवाज माह मुबारक के आखिरी हफ्ते में, आखिरी जुमे को जो ये आवाज दी जाती है, उसमें भी मकसद यही है कि दुनिया में जहां जहां भी जुल्म हो रहा है वो जालिमीन के खिलाफ एहतजाज करना, उसमें बरूरकार जो लाया जाता है वो कुद्स को लाया जाता है, क्योंकि इस वक्त वाकई सारी दुनिया के लिए ये मजमा नजर बना हुआ है। आज से नहीं, एक जमाने से ये मुद्दा बना हुआ है, हत्ता कि अब वो टू नेशंस थ्योरी पर भी बाकी नहीं है। यानी एक जमाने तक ये हुआ कि चलिए टू नेशंस थ्योरी पे अमल हो जाए, चलिए वो भी, उस पर भी अमल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसलमानों का मोर्चा इतना कमजोर पड़ गया है जिसका फायदा दुश्मन इस्लाम
اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے، ان باتوں پر توجہ کرنا ہے۔ اور میں یہ جو انتخاب کیا گیا، خاص طور سے ابھی شہر کانپور میں جو مسئلہ ہوا، اس میں بھی ضروری ہے کہ میں سبھی برادران سے، چاہے وہ ہمارے برادران اہل اسلام ہوں، شیعہ ہوں، سب کو، شیعہ اثنا عشری ہوں، سب کو غور کرنا چاہیے مسئلوں کے اوپر۔ ایسی گفتگو یا ایسی چیزیں نہ کریں جو آپس میں اختلاف ہو، انتشار کا باعث ہو، جس سے ایک یعنی جو فضا ہے وہ بگڑ جائے، اور نتیجہ یہ ہو کہ دشمنان اسلام تک یہ پیغام جائے کہ ان میں آپسی اختلاف اور انتشار ہے۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں ہی موجود ہے کہ جب یہود و نصارہ، یہود نے معاف کیجیے گا، آ کر کے مولا کائنات سے کہا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد کہ پیغمبر اسلام ابھی نبی کو گئے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا اور آپ لوگوں میں آپس میں یہ اختلاف شروع ہو گیا، تو وہاں مولا کائنات نے صفائی نہیں دی کہ پہلا کون ہے، پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا نمبر کس کا ہے، بلکہ مولا کائنات نے دندان شکن جواب دیا، فرمایا خبردار، ہمارا اختلاف پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، ہمارا اختلاف دین کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فرمایا تم تو وہ ہو کہ تمہارے پیر دریائے نیل سے سوکھے نہیں تھے کہ تم نے بت بنانے کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہاں مولا کائنات کس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ ہم آخری نبی کے بعد جتنے بھی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں، سب کی زندگانی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے معاملات کو آگے بڑھایا ہے، کیسے اتحاد کی فضا قائم کی ہے، اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، اتحاد کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے اصول کو ترک کر دیں یا سامنے والے سے ہم یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنے اصول کو ترک کر دیں۔ برادران نے ہمارے جو اہل سنت بھائی ہیں ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شیعت کے اصول کیا ہیں، اور شیعوں کو بھی سمجھنا چاہیے اہل سنت کے اصول کیا ہیں۔ شیعوں کے اصول میں یہ چیز شامل ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد شیعہ اثنا عشری مولا کائنات کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد وہ حضرت علی کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو جانیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور ایسی چیز بنام اتحاد، ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کریں کہ جو اصول کے خلاف ہو۔ تو ایسے موقع پر اختلافی باتوں کو چھوڑ کر کے اور ہمیں ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جانا چاہیے۔ پھر میں تاکید کر رہا ہوں، جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو مزید ہم پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے، ہمارا وظیفہ بن جاتا ہے کہ ہم قطعی اپنے لٹریچر میں، سوشل میڈیا پر یا ایسی جگہوں پر یہ سبق نہ دیں کہ ہمارے کے دشمنوں کو موقع مل جائے اور ہمارے درمیان تفرقہ اندازی کرے۔ یاد رکھیے گا کہ اختلاف اور اتحاد اس لیے ضروری ہے کہ اتحاد نہیں ہوگا تو آپسی انتشار بڑھے گا، جب انتشار بڑھے گا تو معاشرے بے امن و امانی بڑھ جائے گی۔ جب پیغمبر اسلام نے پہلا ڈیلیگیشن حبشہ کی طرف بھیجا ہے تو وہاں پر جو دین تھا اس وقت رسمی نیشنل جو دین تھا، نیشنل جو ریلیجن تھا، وہ دین مسیح تھا۔ پیغمبر اسلام نے پہلی ہجرت جو مسلمانوں کی ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، تو وہاں پر دین مسیح تھا، وہاں پیغمبر اسلام نے اسی لیے بھیجا چونکہ ولو یہ کہ دین اسلام نہیں تھا وہاں پر، لیکن وہاں پر ایسی فضا قائم تھی جہاں مسلمان اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کم سے کم ایسی فضا چاہتا ہے جہاں پر انسان آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکے۔ اب آپ غور کریں کہ جو پہلا ڈیلیگیشن گیا حبشہ کی طرف 80 یا 83 افراد پر مشتمل تھا، پھر بعد میں اور بھی گروہ جو ہیں وہ گئے ہیں، جن کا سر گروہ بنایا گیا تھا جناب جعفر طیار کو، یعنی مولا کائنات کے بھائی تھے سگے، ان کو جو ہے وہ رئیس بنایا گیا تھا، اس کی مانیٹرنگ دی گئی تھی۔ جب یہ مسلمانوں کا قافلہ وہاں پہنچا، یعنی حبشہ پہنچا، تو ادھر مکے میں یہ شورشیں ہونے لگی کہ بھائی مسلمان تو وہاں چلے گئے، ان کو پکڑ کے لایا جائے، لہٰذا بعض لوگوں کو وہاں بھیجا گیا، اس میں امریاض بھی تھا، بھیجا گیا، اور وہاں جانے کے بعد جو نجاشی تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ مسیحی تھا، اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی دیکھیے یہ مسلمان آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کے بارے میں بدگوئی کرتے ہیں، ان کا عقیدہ و فکر اچھی نہیں ہے۔ تو چونکہ بہرحال وہ ایک منصف مزاج بادشاہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے اپنی بات کہی ہے، لیکن اب میں مسلمانوں سے بھی اس بات کے بارے میں دریافت کروں گا، لہٰذا دربار میں بلایا گیا اور بلانے کے بعد ان چیزوں کو پوچھا گیا۔ تو وہاں پر جناب جعفر طیار نے قرآن مجید کی وہ آیات پیش کی جہاں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ کو کلمت اللہ سے تعبیر کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے اپنا اسٹینڈ کلیئر کیا کہ دین اسلام کسی بھی دین کی اس طرح توہین کرنے کا قائل نہیں ہے یا مقدسات کی توہین کا قائل نہیں ہے۔ اور پھر مسلمان وہاں رہے، اور 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا، یعنی مولا کائنات اور وہ خلص اصحاب جو سب گئے خیبر کے موقع پر،
اور قلعہ خیبر فتح ہوا، اور جب مسلمان فتح کا جشن منا رہے تھے، اسی موقع پر جناب جعفر طیار کا یہ ڈیلیگیشن جو حبشہ کی طرف گیا تھا یہ بھی مدینے آیا، تو پیغمبر نے خوشی کا مظاہرہ کیا کہ میں کس چیز کی زیادہ خوشی مناؤں، علی کے فتح یاب ہونے کی، یعنی خیبر کے فتح ہونے کی، یا حبشہ سے مسلمانوں کے لوٹنے کی۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام میں جتنے بھی وہ افراد وہاں گئے تھے انہوں نے اپنے کردار کا وہ مظاہرہ کیا۔ یعنی آپ خود سوچیں، ایک ملک میں 80 83 یا 150 200 250 آدمی کیا وجود رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جا کر اپنا وہ کردار پیش کیا کہ پوری مملکت حبشہ کی پوری مملکت میں حاکم کے مسلمان ہو گئی۔ یعنی ادھر مولا کائنات اور دیگر جو مسلمان تھے، جہاں تلوار کی ضرورت تھی وہاں تلوار کا استعمال کیا، جہاں کردار کی ضرورت تھی وہاں کردار کا استعمال کیا، اور پیغمبر نے اپنا اسٹینڈ کلیئر کر دیا، یا جو پیغمبر کے اس وقت جو اصحاب تھے انہوں نے اپنے اسٹینڈ کو کلیئر کر دیا، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ڈیموکریسی میں بھی کس طریقے سے دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ ساتھ عام جگہوں پر کہ دوسروں کے معتقدات کا احترام کریں تاکہ امن و امان کی فضا قائم ہو۔ امید کرتا ہوں کہ اسی لیے بلکہ عرض کر دوں، ہمارے یہاں جو موروث روائی ہے، یعنی جو ٹریڈیشن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس میں بہت سارے الفاظ ایسے استعمال ہوئے، چونکہ جو ہمارا وقت ہے بڑا محدود ہے۔ مثال کے طور پہ حسن المجاورہ، حسن المعاشرہ، حسن المرافقہ، یعنی پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے آپ پیش آئیں، اپنے معاشرے پہ آپ کس طریقے سے رہیں۔ کتنا خوبصورت کلمہ مولا کائنات کا ہے کہ خالط الناس مخالطۃ ان متم معاہا فبکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ سماج و معاشرے میں اس طرح رہو کہ جب تک رہو لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور جب اگر انتقال ہو جائے، دنیا سے چلے جاؤ، تو لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں۔ کتنی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں دفتر کے دفتر لوگ سیاہ کرتے ہیں، لیکن اس طریقے سے خوبصورت کلمہ، اتنی مختصر سی عبارت، اور کتنا بڑا مفہوم مولا کائنات نے پیش کیا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ کل ملا کر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپس میں اتحاد کی فضا قائم کرنا یہ مطلوب قرآنی ہے، مطلوب ایمانی ہے۔ موروث روائی بھی، یعنی جو احادیث ہیں وہ بھی اسی کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف دنیا کی بنائی ہوئی سیاست تقاضا کر رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ سب اتحاد کا مظاہرہ کریں، نہیں، قطعی ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قرآن مجید نے بھی اس چیز کی طرف بلایا ہے، روایات بھی اس چیز کی طرف بلاتی ہیں، اور خود چاہے وہ شیعہ فقہا ہوں یا اہل سنت کے بھی بہت سارے فقہا ہیں جو اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں کہ اس وقت شدت سے ضرورت ہے قرآن کے اس نظریے پہ عمل کیا جائے تاکہ اتحاد کی فضا قائم ہو، سماج بے امن و امانی کا شکار نہ ہو، اور ہر آدمی اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہو۔ امید کرتا ہوں میرے مطالب واضح ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔